حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو مکہ کے قریشی قبیلے کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو، شکاری اور مختلف کھیلوں کے ماہر تھے۔ انہیں روزمرہ کے معلومات سے خاص لگاؤ نہیں تھا۔ نبوت عطا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن مکہ کے مشرکوں نے آپ کی حمایت نہ کی۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام معمول کے مطابق گھوم رہے تھے۔ جب آپ کعبے پہنچے تو آپ نے قریشی بزرگوں کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، جو کسی گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کے لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سختی اور غصہ تھا۔ آپ یہ سب سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ دن گزرتے چلے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام قریش کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سنتے رہے۔ قریش کے لوگوں میں یہ باتیں بڑھتی گئیں اور ان کا غصہ بھی بڑھتا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان باتوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت قدمی سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے تھے۔ تب قریش کا ایک سردار ابو جہل وہاں سے گزرا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام معمول کے مطابق شکار کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی کمان تھی۔ تب ہی ابو جہل کی نوکرانی چیختی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا، اے حمزہ، کیا آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمام واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، جس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور وہ ابو جہل سے لڑنے کے لیے کعبہ پہنچ گئے، جہاں ابو جہل نے دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے قریب پہنچتے ہی شیر گرج پڑے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ابو جہل کو اپنی کمان سے مارا، یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ آپ نے کہا، تم نے میرے بھتیجے کے سامنے بولنے کی جرأت کیسے کی؟ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرتا ہوں۔ وہاں کھڑے تمام لوگ اپنے سردار ابو جہل کی توہین بھول کر حیرت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ قریشی نوجوانوں میں سے سب سے طاقتور اور عزت دار انسان نے اسلام قبول کر لیا۔ قریشی جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے نوجوان حضور کی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے اور آرام کرنے لگے اور یہ بھی سوچنے لگے کہ غصے کے اس لمحے میں انہوں نے اسلام ہی کیوں قبول کیا۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس الجھن میں بھی تھے کہ کیا انہوں نے اسلام قبول کر کے صحیح کیا ہے، جبکہ وہ ابھی تک اسلام کی تعلیمات سے واقف بھی نہ تھے اور نہ ہی اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری پر کوئی شک نہ تھا، لیکن کیا کوئی غصے میں نیا مذہب قبول کر سکتا تھا؟ جب کوئی شخص عقل کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کعبے گئے اور انہوں نے اللہ سے سیدھا راستہ دکھانے کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ اللہ نے ان کے دل کو ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کے دل میں اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور آدمی تھے، اس لیے وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا کافروں سے دفاع کر سکتے تھے۔ بے شک وہ ہر خطرے کو نہیں روک سکتے تھے، لیکن ان کا سلام قبول کرنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک ڈال تھا جس نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ زخمی کافر جنگ کے میدان سے بھاگ تو گئے، لیکن آسانی سے شکست قبول کرنے والے نہ تھے، لہٰذا انہوں نے ایک نئی جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وحشی نامی ایک حبشی غلام تھا جو نیزے چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ وہ اپنے نیزے سے دور سے بھی بڑی مہارت سے وار کر سکتا تھا۔ کافروں نے اسے بہت سے طوائف دیے اور کہا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ کافروں نے اسے بتایا کہ جنگ میں اس کا نشانہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہوں گے اور جنگ میں کچھ بھی ہو اسے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ کافروں میں جنگ کا جذبہ بڑھانے میں سب سے زیادہ ہندہ بنت عتبہ کا ہاتھ تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانا چاہتی تھی۔ اس نے جنگ سے پہلے وحشی کو خوب بھڑکایا اور اسی سے وعدہ کیا کہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو وہ اسے زیورات سے نوازے گی۔ دونوں فوجیں احد کے پہاڑ پر اکٹھی ہوئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ کسی شیر کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے غزوہ احد بڑی بہادری سے لڑی۔ مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے کہ کافروں کی فوج نے شکست کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے کافروں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے مالی غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تب کافروں کے ایک دستے نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کو اکٹھا کیا اور کافروں کی فوج پر برس پڑے۔ اس دوران وحشی کے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قریب آ گئے ہیں تو انہوں نے
تو اس نے اپنا نیزہ لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دل کا نشانہ لیتے ہوئے نیزہ پھینک دیا۔ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں جا کر لگا اور کچھ ہی لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ پھر وہ آپ کے قریب پہنچا، اپنا نیزہ لیا اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت غمزدہ ہوئے اور انہیں اللہ کا شیر اور شہیدوں کا سردار کے لقب سے نوازا۔ اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے، میں